اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام بھی نہ کریں پھر خوف کے مارے بیٹھے رہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کیونکہ ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں اللہ اور اس کا کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, اللہ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں. ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے بیٹوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک ترکیب بنائی کہ ساروں کو پہلے جمع کیا اور بعد میں ان سے یہ کہا کہ 3 مرغے لے آؤ. جب تینوں مرغے لے آئے تو ان سے کہا گیا کہ جاؤ, ان کو تینوں جاؤ, ان کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ اس کو وہاں جا کے ذبح کرو اور گوشت بناؤ جہاں ان کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو, آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. کافی دیر کے بعد جب تینوں کو دوبارہ بلایا گیا تو پہلے سے پوچھا, ہاں جی تم نے یہ کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا میں غار میں چلا گیا, غار میں بہت اندھیرا تھا اور وہاں میں نے اس کو ذبح کیا, کوئی مجھے دیکھ نہیں سکا. دوسرے نے بھی ایسے ہی کہا کہ میں بھی اندھیرے کمرے میں چلا گیا, وہاں چراغ جل رہا تھا اور میں نے چراغ کو بجھا دیا, وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا, اس لیے میں نے بھی یہ گوشت بنا دیا اور ذبح کر لیا. جب تیسرے کی باری آئی تو اس نے یہ کہا کہ تم نے بادشاہ نے کہا بیٹا آپ یہ کیوں لے آئے ہو, یہ تو زندہ ہے, اس کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو تیسرے نے بڑی فرما بداری کے ساتھ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو اس جگہ جا کے ذبح کرنا ہے جہاں کوئی بھی موجود نہ ہو, لیکن میں جہاں بھی گیا میرا رب مجھے وہاں موجود نظر آیا. میں اگر اندھیرے کمرے میں گیا تو کوئی تو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن میرا رب موجود تھا. میں غار کی طرف گیا, وہاں بھی دیکھا کوئی انسان بشر نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اللہ وہاں بھی موجود تھا. سمجھانے کی بات بیٹا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ہماری ہر کام پہ, ہمارے ہر قول و فعل میں, ہمارے ہر عمل میں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جب بھی برائی کی طرف قدم بڑھائیں, جب بھی برائی کی طرف ہاتھ اٹھائیں, جب بھی برائی کی طرف کچھ بولیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوچ لیں, یہ سمجھ لیں کہ رب کریم ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے. اور آپس کے معاملات درست رکھو. آپس کے معاملات درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ کینہ پروری سے پرہیز کی جائے, ایک دوسرے کی برائی نہ کی جائے, آپس میں اتفاق کیا جائے, صلح رحمی سے کام لیا جائے, آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہا جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں. اگر تم ایمان والے ہو, دراصل سچے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں, اور جب ان کے سامنے ان کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے. اب دیکھیں, ویسے ہم مسلمان ہیں, ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ لوگ نان مسلم سے پوچھیں, وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے, یعنی جسم لرز اٹھتا ہے, کپ کپی طاری ہو جاتی ہے.
والا اور حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام رسانی کرتے ہیں وہ رسولوں کو پیغام رسانی کرتے ہیں۔ جی بیٹا اب آواز آ رہی ہے؟ جی بیٹا آپ نے میسج کیا تھا، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی پیغام رسائی ہوتی ہے رسولوں کی طرف، انبیاء کرام کی طرف، وہ سب ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے جو تم کام کرتے ہو، اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے۔ ہمارا جو بھی اعمال ہوتے ہیں، ہم جو کچھ زندگی میں کرتے ہیں، ہم کام تو کر جاتے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ ہماری نیتوں پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم کام تو کر لیتے ہیں لیکن نتیجہ کس پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنے رب پہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نیک کام کرتے چلے جائیں اور نتیجہ جو ہے وہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ اگر نیک کام آپ کے اچھے ہوں گے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو بہت اچھا۔ بیویوں، اپنی بیوی کو ایسی عورتوں کہ جن سے مسلمانوں کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو سے تشبیہ دینا، یا ان کے جسم کے کسی ایسے حصے سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا اس مرد کے لیے حرام ہو، اسے تشبیہ دینا زہار کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اپنی ماں کو یا بہن کو تشبیہ دینا کسی ایسے ذریعے سے جو مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، زہار کہلاتا ہے۔ یا اپنی بیوی کی پشت کو دیکھنا اور اپنی ماں کے جسم سے تشبیہ دینا یا ماں کے جسم سے تشبیہ دینا، تو وہ مسلمانوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا کام کر دیتا ہے تو زہار کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام نہ ملے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مساکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کفارہ بیوی کے پاس جانے سے قبل ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتے ہیں اور وہی سیدھا راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تم ہی نے ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ لے بالغ وہ ہوتے ہیں جن کو گود لیا جاتا ہے۔ ہر کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہو جاتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ کیوں یہی بات مسلمانوں کو باروا کروائی گئی ہے۔ اگر ہم کسی کی اولاد کو پال لیتے ہیں تو جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو اس کے اصل باپ کا نام لکھا جاتا ہے، بلکہ وہ نہیں جس نے اس کی تربیت کی ہو یا اس کو پال پوسا ہو یا اس نے اس کی عزت کی ہو۔ تو میں کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی لے بالغوں یعنی جن کو ہم پال لیتے ہیں ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے ہیں، ان کے اصلی